والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک کا سلسلہ عید میلاد النبی ذرہ قدموں کا تیرے مل کے پڑھیے ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا ذرہ قدموں کا تیرے چاند ستارے جیسا کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ یوں سمجھے کہ سب حضور کے سراخاں بیٹھے مل کے پڑھیں کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا اور گود میں لے کے حلیمہ نے کہا کوئی نہیں سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا سیدہ آمنہ کے راج دلارے جیسا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی دولت کوئی نعمت بخشی اور میری سرکار کو بے پریدہ زیارت بخشی کیونکہ کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ یہ نظرانے ہمیں ملتے رہتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں، اب مل کے پڑھیں کوئی آیا نہ زمانے۔ یہ پیچھے والے حالات تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تو مجھے تقریر کرنے میں مزہ آئے گا کہ کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا۔ اور تاجدار گرڑا بولتے ہیں مکھ چن بدری شاشانی متھے چمکے لاڈ نورانی کالی ظلمت اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدبریاں بولو
کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا دلدار پڑے آئے ارے محبوب پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے کیونکہ کوئی آیا نہ زمانے میں تمہارے جیسا. اور یہ دبئی مدینے کی بات کر رہے تھے. یوں تو آنکھوں نے کئی رنگ جہاں میں پر کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا. کوئی منظر نہیں روزے کے نظارے جیسا. آج جہاں جاتے ہیں حضور کے عاشق عزت ہوتی ہے, پھولوں کے ہاتھ ڈلتے ہیں, عزت و عظمت سے نوازا جاتا ہے. نبی کا ثناخواں علماء محدث مفسر. وجہ کیا ہے کہ نام سرکار سے نام اپنا, نام سرکار سے نام اپنا ظہوری چمکا. کون خوش بات ہے دنیا میں ہمارے جیسا. کون خوش بات ہے دنیا میں ہمارے جیسا. سبحان اللہ. گھنٹوں گزر گیا الحمدللہ. اللہ نے سینے کو حضور کی نعتوں لے کے چلے تو ہماری قبریں جو ہیں وہ حضور کے نور سے روشن ہوں گی. سبحان اللہ. قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اور خاص کر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے معجزات و کمالات کا ذکر کیا, حضور کی آمد کا ذکر کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس میری برہان آئی, میری برہان آئی. برہان کا معنی دلیل کے بھی آتے ہیں اور برہان کا معنی معجزے کے بھی آتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم. ناس جو ہے یہ مطلق حکم ہے کہ اے لوگوں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کے غلاموں کی بات کی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں تمہارے پاس میرا رسول آیا, میرا نبی آیا, میری رحمت بن کے آیا, میرا نور بن کے آیا, داعی اللہ بن کے آیا, سراج منیر بن کے آیا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم, اے تمہارے پاس آنے والے میرے پیارے رسول میری برہان بن کے آ گئے, میری دلیل بن کے آ گئے. کم ضمیر خطاب کی ہے, فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی گئے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں تمہارے پاس میرا رسول میری برہان بن کے آیا. کیسی برہان بن کے آیا؟ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ, اور کوئی دعویٰ اپنی دلیل کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا ہے, اس کی رحمتوں کو دیکھنا ہے, اس کے نور کے جلووں کو دیکھنا ہے, اس کی کبریائی کی جھلک دیکھنی ہے, اس کی نورانیت دیکھنی ہے,
فرمایا کرم بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ سبحان اللہ۔ برہان من ربکم، کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں برہان سے مراد معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ اور معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ معجزہ جو ہے اس سے ایک لفظ نکلتا ہے اعجاز، اور معجزے سے ایک لفظ جس سے یہ نکلا ہے معجزہ عجز کے آتے ہیں۔ فرمایا جہاں انسان عاجز ہو جائے، انسان کے 5 ظاہری حواس ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ظاہری ہیں، 5 باطنی ہے۔ ہاتھ ہے، کان ہے، فرمایا ہاتھ قوت لامسہ ہے، یہ قوت سامع ہے، فرمایا قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، یہ قوت ذائقہ ہے، یہ ظاہری 5 حواس ہیں، 5 باطنی ہیں۔ فرمایا یہاں یہ عاجز آ جائے وہاں مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی عظمت کو کون جانے، کون سمجھے؟ فرمایا سب سے زیادہ قریب نبی کے کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، دن کے بھی ساتھی، رات کے بھی ساتھی، غاروں کے ساتھی، بہاروں کے ساتھی، جنگوں کے ساتھی، فرمایا جلوہ و خلوت کے ساتھی۔ لیکن میں آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر یاد رکھو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ تو آخر عاجز ہو کے کسی نے کہا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کے بڑو خدا کی عظمتیں۔ اگر ڈھیلا کام ہوا نا پھر تقریب بھی ایسی سناؤں گا، ذرا جوش سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بابا صاحب کو اور برکت دے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، کیونکہ عظمت مصطفیٰ کو جبریل بھی نہ سمجھ سکے، میکائیل نہ سمجھ سکے، اسرافیل و اسرائیل کوئی فرشتہ نہ سمجھ سکا، اس لیے کہ معراج کی رات مقام سدرہ کے قریب جبریل بھی لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے کہ ایسی یاری ہوتی ہے، کہ ایسی دوستی ہوتی ہے، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، مسجد اقصی میں ساتھ، بیت المقدس میں ساتھ، پہلے پہ ساتھ، دوسرے پہ ساتھ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ ساتھ، 7ویں پہ رک گئے، عرض کی ہاتھ باندھ گئے مدینے کی تاجدار، مکے کے مالک و مختار، تمام کائنات کے نبی و مختار، میری رسائی یہاں تک ہے لو دنوت ان ملت احترقت بالنور۔ بس یہی میرا آخری مقام ہے، اگر یہاں سے آگے بڑھا تو چل کے راک ہو جاؤں گا۔ حضرت بابا سادی کہنے شیخ ازادی اکثر گری اکثر موئے برتر پرم، اگر یکسر موئے برتر پرم پسوزے تجلا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر سر کے بال کے برابر بھی آگے بڑھ لو ان ملا تو احلاح ترک تو اللہ کے انوار و تجلیات اتنے ہیں۔ میں جبریل کیا بات ہے کہ تو کیا ہے؟ اس کی آقا میں بھی نور، کہا آگے کیا ہے؟ کہا آگے بھی نور، کہا پھر آگے کیوں نہیں جاتا؟ اس کی آگے وہی جائے گا جس کا اتنا نور ہوگا۔ خدا کی عظمتیں آدھا پونا گھنٹہ گزرتا ہے تو میری بیٹری گرم ہوتی ہے، ہاں 2 گھنٹے والا خطیب ہوں یہ آدھے گھنٹے میں نہیں ہوتا، لیکن جتنا اشارہ ہوگا یہ کوئی کا وقت نہیں چلتا۔ خدا کی عظمت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور کے عاشق آتے ہیں تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے بائے
وہاں سرکار تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ وہاں سرکار آئیں گے عطا جانے خطا جانے سینوں سے آواز لگائے فرمایا کہ وہاں سرکار آئیں گے عطا جانے خطا جانے فرمایا ہماری خطاؤں کو معاف کرانے والا فرمایا کائنات کو بد میں کائنات کو سجانے والا کائنات کو اپنے نبوت کا فیض دینے والا فرمایا نبیوں کی نبوتوں کا شاہکار رسولوں کی رسالتوں کا شاہکار تمام نبیوں کا مالک و مختار فرمایا جس رات آیا وہ 12ویں کی رات ہے وہ کون سی رات ہے 12ویں کی رات ہے دوستہ مسلمانہ غور کرنا اگر یہ رات نہ ہوتی تو کوئی رات نہ ہوتی فرمایا اگر یہ رات نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی اللہ فرماتا ہے لو کنت کنزا مخفیا میں چاہا ایک پہچانا تھا چاہا پہچانا جاؤں فرمایا محبوبہ میں نے اپنی پہچان کے لیے تجھے پیدا کر دیا فرمایا اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا لولا کلما خلقت الدنیا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا لولا کلما خلقت السماء اور میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا لولا کلما اظہرت ربوبیتی میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد آج آپ کا تقریر سننے کا ارادہ نہیں ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو جو تھک گئے محمد کی جل مل کے پڑھو محمد دیکھو ابھی یعقوب بھائی نے کہا تھا یہ فریدی رنگ ہے بابا فرید کا رنگ ہے خواجہ غریب نواز کا رنگ ہے اور ہم لوگ چشتی لوگ جب تک ساتھ پڑھا نہ جائے ذوق ملتا نہیں ہے تار جو ہے وہ کرنٹ نہیں پکڑ دی ہے مل کے پڑھو محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی اور تو جھنڈوں پہ جگڑ رہا ہے تو لیٹوں پہ اعتراض کر رہا ہے تو میلاد پہ اعتراض کر رہا ہے اور یاد رکھ اگر حضور نہ آتے تو تو بھی نہ آتا محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی فرمایا جب وہ رات آ گئی نبی پاک کی والدہ فرماتی ہے حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جو نبی میرے بدن کے اندر آیا مجھے اپنے بدن سے خوشبوئیں آنے لگی مجھے اپنے بدن سے خوشبوئیں آنے لگی آپ فرماتی ہیں دن رات پہلے بھی گزارے تھے میں نے پہلے بھی گھڑیاں دیکھی تھی دن رات بھی گزرے تھے دور بھی گزرے تھے لیکن ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا امی جان نے کہنے لگی جب آخر الزمان نبی سے امید سے ہو گئی میرا بچہ محمد میرے بدن میں جلوہ فرما ہو گیا آپ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا میرے بدن میں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے کوئی اللہ اللہ اور اس لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کیا کرو نبی پاک کا فرمان ہے اللہ اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ ہے اللہ اللہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اور جو اللہ اللہ نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ اور پھر اللہ اللہ مرشد خانے میں ہو جائے کیا کہنے اور پھر پیر کہے پڑھ اللہ جب پیر کہتا ہے تو پھر قلب جاری ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ اور مرشد کے میں خانے میں ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے اور دو جہانوں کی حقیقت ان کے پیمانے میں ہے اللہ اللہ کرنے والے جنت میں
جو نہیں کرتے ذکر خدا کل وہ پچھتائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کے حبیب اللہ اللہ کرے تو پھر حضور نہیں کرتے، پوری کائنات بھی کرتی ہے، چرند و پرند بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، پکے پتھر بھی کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا حضور آگے آگے ہیں، میں پیارے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے، حضور کے پیچھے پیچھے ہوں، کوئی بڑی پیاری سریلی آواز کے اندر، بڑے انداز کے اندر، سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے کہہ رہے پیچھے سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ علی مرتضیٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عاشق پیچھے آپ کو پکار رہا ہے۔ فرمایا علی میں جانتا ہوں یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے، عاشق کی سلام پڑھ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا علی تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن میری نگاہ نبوت ابھی بھی دیکھ رہی ہے، پہلے بھی دیکھ رہی تھی۔ اور علامہ یوسف نبھانی نے حجت العالمین کے اندر لکھا، علامہ سخاوی نے درود پاک کے فضائل کے اندر کتاب لکھی، انہوں نے لکھا، آب کوثر والے نے مولانا محمد امین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، عبد الرشید رحمت اللہ تعالی رشد الایمان کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے علی یہ کونے کے اوپر پہاڑ کی ایک سفید پتھر پڑا ہوا ہے، سفید پتھر پڑا ہوا ہے، جب بھی میں گزرتا ہوں میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو کہتا ہے شرک و بدعت ہے، اور اللہ کے بندے تیرے سے بہتر تو وہ پتھر ہی ہے جو نبی کو پہچانتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا پتھر پہچانے اور مصطفیٰ نہ پہچانے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کو کائنات کا ذرہ ذرہ، کیونکہ میرے آقا حیوانات کے بھی نبی، نباتات کے بھی نبی، چرند و پرند کے نبی، فرمایا ملائکہ کے نبی، جنوں کے نبی، فرمایا زمین والوں کے نبی، عرش والوں کے نبی، فرمایا پورے 18,000 عالم، فرمایا میرے مصطفیٰ سب کے نبی ہیں، سب کے تو کہہ دو نبی ہے نعرہ تکبیر۔ قربان جاؤں تمہارے اس وجدان کے اوپر، تمہارے ایک ذوق و شوق کے اوپر، ذرا سینوں سے ایسی آواز نکالو ہواؤں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں کو چیرتی ہوئی، جب گنبد خضرا سے لگے فرشتے بھی پکار اٹھے آقا امتی یاد کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیٹھے ہوئے کہ یہ ایک شعر بہو کا نہ پڑھ لیں، جنگ والی سرکار یہ اللہ اللہ کی بات چل رہی تھی، فرمایا جب مرشد کلمہ پڑھاتا ہے کلمہ چلتا بھی ہے کلمہ چلاتا بھی ہے، فرمایا علی بھی اللہ او چمبے
مہینے کو اللہ کا نبی آ جاتا، اللہ کا رسول آ جاتا، کہتا ہے سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں نبیوں کا امام آ رہا ہے، سبحان اللہ، تیری گود میں کائنات کا مالک و مختار آ رہا ہے، کوئی عام فرد نہیں آ رہا، کوئی عام بشر نہیں آ رہا، مال کے مکین و مکار آئے، مال کے زمین و زمار ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں صبح صادق کا ٹائم ہے، امی جان فرماتی ہیں نبی کا خاص میلاد یا گوئی غور توجہ چاہوں گا، پر آپ فرماتی ہیں خرج من ہیں میرے بدن سے نور نکلا، نظر تو الہابادی قصور الشام، فرمایا میں جدھر بھی نگاہ کرتی تھی حجابات اٹھتے چلے جاتے تھے، پردے اٹھتے چلے جاتے تھے، اور سامنے کیسو کسرا کے محلات تھے، کیسو کسرا کے محلات تھے، فرمایا نبی پیدا ہوئے سر سجدے میں ڈال دیا، سر سجدے میں ڈال دیا، نبی دعا کر رہے ہیں، ام شیبہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 12:30 بجے کا بولا ہے نبی، تقریباً 23 منٹ ہو گئے، برداشت کر لیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرا کوئی بات نہیں، آپ فجر تک چلیں گے تو چلوں گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بہرحال چلتا رہے گا درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نبی پاک کی ولادت ہو گئی، حضور دنیا میں آ گئے، اور نبی کو اپنی مثل کہنے والے ذرا اپنی شکل بھی دیکھ اور میرے نبی کا طریقہ انداز بھی دیکھ، فرمایا نبی پیدا ہوئے سر سجدے میں ڈال دیا، ام شیبہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سجدے میں گئے اور ہونٹ ڈل رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد احمد الماحی یمحو اللہ بی الکبر انا العاقب یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میں احمد ہوں، انا العاقب میں عاقب ہوں، فرمایا انا الحاشر میں حاشر بھی ہوں، دن قیامت کے تمام مخلوق میرے قدموں پہ جمع کی جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے، تیرے گھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں، بیٹے بھی آتے ہیں، فرمایا تو ادھر غور کر، نبی پیدا ہو تو نور، فرمایا نبی پیدا ہو تو اللہ کی بندگی، نبی پیدا ہو تو سجدہ، نبی پیدا ہو تو پاک پاکیزہ پیدا ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں دعوت ابراہیم کی دعا بن کے آ گیا، سبحان اللہ، وبشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آ گیا۔ ماشاءاللہ سعید بھائی کی طرف سے بھی ماشاءاللہ اوکے ہو گیا، اللہ سعید کو سبحان اللہ، سعید جو ہے یہ سعادت سے ہے، اللہ باقی دودھ کے عاشقوں کا جو عقیدہ ہے نا، عمر بن خطاب مسجد کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سنو سعید بھائی کو دیکھ کے بات سنانے لگا، ماشاءاللہ نائب صدر ہیں، اللہ مسجد کی بھی خدمت کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کے عمر میں علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، حضور نے فرمایا نا نبوت ختم ہوگی میرے بعد میری نبوت کی تبلیغ کا سلسلہ میرے علماء چلائیں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ علماء کے بچے بھی ہوں گے، بیویاں بھی، گھر کے خرچے کیسے چلیں گے؟ یہی بات میں نے اپنے رب سے بھی پوچھی ہے، میں نے اپنے رب سے بھی سوال کیا ہے، رب نے فرمایا محبوبہ فکر نہ کر، میں نے تیری امت کے علماء کی روزی کو بکھیر دیا، جہاں جہاں پہنچیں گے رزق بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ فرمایا جو دین کا ذمہ لیتا ہے اللہ ان کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ فرمایا سعید بھائی بڑی محبت والے، بڑے عشق والے، ایک ایسا گیتا عاشق اے نبی پاک کی نعتیں لکھتا بھی تھا، حضور کی نعتیں پڑھتا بھی تھا، فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی ثنا خوانی کرے، یہ سنت حسان ادا کر رہے ہیں، تم سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہو۔ فرمایا دلو رام کوثری نبی کی نعتیں لکھتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، لیکن تھا ہندو، لیکن عشق مصطفیٰ سے ہو گیا تھا، لوگ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ نبی کا عاشق ہے۔ ساری عزت ساری عمر نبی کی نعتیں لکھتا رہا، پڑھتا رہا، آخری وقت آ گیا، فرمایا سارے جمع ہو گئے کہ دلو جان نہیں نکل رہی، کوئی انہونی کر لے،
کہا کیا نو نہیں کرو سارے جب گھٹا تو تم نے لگایا ہوتا ہے. کہا کمرہ خالی کرو جن کی ڈالیں پڑھتا ہوں اس مدینے والے کو یاد کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور تم نبی پاک کا ذکر دنیا میں نہ چھوڑو, میرے مصطفیٰ نہ قبر میں تمہیں چھوڑیں گے, مشر میں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. دیکھو خاندان والے چھوڑ جاتے ہیں, دنیا کا مال کہاں رہ جاتا ہے, بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں, ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں, جہاں سب چھوڑ جائے قبر کے اندر چلا جائے میں میرے مصطفیٰ وہاں بھی ہے. سبحان اللہ. حضور تو خود کہیں گے میرا دنیا میں میلاد ملاتا رہا ہے, کیسے میں تجھے چھوڑوں. دلو رام کوسری کہنے لگا انہونی کیسے کروں, نکل جاؤ. کہ نبی پاک کو مدینے کی طرف رخ کر لیا. کہنے لگا اللہ کے نبی ساری عمر آپ کی نعتیں لکھتا رہا, نعتیں پڑھتا رہا, اب آخری وقت ہے ذرا بھی جائیے. ہم کیا کہتے ہیں تیرا کاما تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اس طرح کی مانگتا نہیں سنی سن قبلہ پیر صحیح صاحب اکثر کہتے ہیں سنی سن فقرا ٹوکا. تو جاگ کے رہو سنیو, بڑا سوال کیا ہے تم نے. اب بھی جاگو گے تو پھر, اب بھی سو گے تو پھر معاملہ کیسے ہوگا. امام احمد رضا تو پوری صدی تمہیں جگاتا رہا. اور جاگو, سنیت کے گلستان کی نگہبانی کرو, اس کی آبیاری کرو, نبی سے وفا کرو. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ سے وفا کر لی تو فرمایا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. میں دلوں نے یاد کر لیا تیرا کاما تے تیرے گیت گاواں یا کمرہ بند ہو جاتا ہے, پردے اڑ جاتے ہیں, حجابات ہو جاتے ہیں, اور میں کمرہ نور مالا نور ہو جاتا ہے. جو نبی کا میلاد مناتے ہیں حضور یوں ہی کرم فرماتے ہیں, لیکن عقیدہ ہو کیا وہ مدینے سے آ جاتے ہیں. یقیناً آتے ہیں, عقیدہ تو رکھ, عقیدہ رکھ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب, بڑی پیاری بات ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کا مقام تو اونچا ہے, غوث پاک کو یاد کرو وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک عامل تھا, وہ آنگا کے اندر آپ کا طالب علم تھے نا پیر میر علی شاہ صاحب, تو مسجد کے اندر ایک عامل آتا تھا قصیدہ غوثیہ کا, وہ عامل تھا تو لوگ اسے ڈرتے تھے. تو وہ آنگے کے اندر آیا, کہا پڑھو قصیدہ غوثیہ. پیر میر سید کی بات, پھر سید کا بچہ بھی شعر ہی ہوتا ہے. تو کہا دو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدہ غوثیہ والے کو بلاتا ہوں. کہا کیسے ہو سکتا ہے, کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا بلائے باپ جواب نہ دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا ہمیں تو ایسوں کے لڑ لگے ہیں جن کی نسبت غوث پاک کی بھی ہے, جن کی نسبت غریب نواز کی بھی ہے, جن کی نسبت فرید الدین کی بھی ہے, جن کی نسبت سے پسلا تو کوثر میں نکلا, اور رب نے مجھے پانی میں رکھا. جبکہ یہ عقیدہ باطل ہے. گنگا اور جمنا کا پانی نہ گناہ دھوتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے. ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا زمزم کا پانی جو نیت کر کے پیو گے وہی فائدہ مل جائے گا, وہ شفا مل جائے گی. فرمائی کہ تلیاں ہیں سیدنا اسماعیل کی, تلیاں جو لگی ہیں زمزم کو شفا مل گئی. اور جس کے سینے کے ساتھ, علی کے سینے کے ساتھ مصطفیٰ کا سینہ ملا ہے, کتنا فیض ملا ہوگا. کہتے رحمت برس رہی ہے محمد, کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. حضرت ام شیبہ فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی کا سر سجدے میں ہے
حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، آواز آ رہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ گناہگار امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ نبی پیدا ہوئے، نابریدہ پیدا ہوئے، خطرہ شدہ پیدا ہوئے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی جب مصطفیٰ کو لے کے چلی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلی، کہا پہلے ڈاچی چلتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں تھی، اور بھاری سواریاں پیچھے رہ گئیں، دائیاں پیچھے رہ گئیں۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ وہ اللہ نے اس اونٹنی کو زبان دی، اونٹنی کو بھئی اگر اللہ چاہے تو جانور بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ پتھر بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ بول سکتے ہیں نا، درخت، زمین، ساری چیزیں جب رب بلائے تو بول سکتی ہے، اور رب نے کن فیکون کا مظہر انبیاء کو بنا دیا ہے، انبیاء بھی جس سے چاہیں بلوا بھی لے، کلمہ بھی پڑھوا لے۔ اونٹنی بول پڑی، کہنے لگی یا نسائی بنی سعد ان کن لفی غفلت، اے سعد کی عورتوں تم تو غفلت میں تھے، تمہارے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا غفلت کا، تمہیں پتہ نہیں ہے هل تدرین من علی ظہری کہ میری مجھ پہ سوار کون ہے؟ خیار النبیین و سید المرسلین و محبوب رب العالمین، فرمایا کہ وہ نبی ہے جس کو اللہ نے کائنات کا مختار بنایا ہے، سید المرسلین، مرسلین کا بھی سردار ہے، اللہ کا حبیب ہے، میں بڑی خوش نصیب ہوں، تیز میری اس لیے آج رفتار ہے، بیٹھا مجھ پہ خدا کا یار ہے، تیز میری اس لیے رفتار ہے، بیٹھا آج مجھ پر خدا کا یار ہے۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، فرمایا وہ دائیاں پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی علیمہ سعدیہ بتا کیا تو نے سواری بدل لی، کیا سواری کوئی اور لے لی؟ آپ فرمانے لگی حیران ہونے کی بات نہیں، غمگین ہونے کی بات نہیں، فرمایا کہ میرے اوپر سوار ہونے والا نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے۔ حضور جیسے آج اونٹنی پہ سوار تھے، قیامت کے دن اسی طرح اسی اونٹنی پہ سوار۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوگا اور اس کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ حضرت بلال ایک دن بڑے روئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کالا آدمی جنت میں، ساری رات گزر گئی، فرمایا اینا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اس کی آقا بتائیں مسئلہ کہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ فرمایا بلال میرے ہوتے ہوئے تو جنت میں نہ جائے، تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال نے سنا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ جب حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا، عرض کی آقا کیا نبیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں نبیوں سے پہلے، کہا ولیوں سے پہلے؟ فرمایا ولیوں سے، کیا آپ کے مانگے ہوئے عمر سے؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ سے بھی پہلے۔ یا رسول بلال آپ کی افسوں سے، فرمایا ان سے بھی پہلے۔ بلال عشق میں آگے بڑھتے گئے، یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میں مصطفیٰ سے بھی پہلے۔ آج کی لوگ کیا کہیں گے؟ امتی ہو کے نبی سے آگے جا رہا ہے۔ فرمایا بلال یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ الفت کی بات ہے۔ فرمایا محبت کے لفظ بدلا نہیں کرتے، میں جس اونٹنی پہ سوار ہوگا اس کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو غلام بن کے داخل ہوگا، میں امام بن کے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں اپنی وادی میں پہنچ گئی، ہر گھر سے خوشبوؤں کے خلے پھوٹ پڑے اور میں ہر گھر سے خوشبوئیں آنے لگی۔ فساد کی وادی کے لوگوں کا عقیدہ بن گیا، کیا عقیدہ بن گیا؟ کوئی بیمار ہوتا تو سیدہ حلیمہ کے گھر آ جاتا، ننھے ننھے حضور کے دستے نبوت رکھواتے، بیماروں کے اوپر اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ فرمایا پتہ بھی نہ چلا، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں 2 سال کا پتہ بھی نہ چلا، ایسے ہی گزر گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کا بچپن بھی دیکھا، حضور کی بچپن کی راتیں بھی دیکھی، صبح بھی دیکھی، بچے اور بھی یہ دنیا میں ہوتے ہیں، سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں، لیکن صبح ہو گئی، دنیا میں جتنے بچے سونے والے ہیں صبح اٹھتی ہیں تو آنکھوں میں گندا مواد ہوتا ہے، چہرہ پیلا پن ہوتا ہے اور مرجھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی تو چہرہ مصطفیٰ کھلا کھلا ہوتا اور ایسا
معاملہ کرتی کہ سرما ڈالو تو سرما پہلے ہی ڈلا ہوتا. عجیب کیفیت تھی. فرمایا 2 سال ایسے گزر گئے. ایک دن عورتیں جمع ہو کے آ گئی, کہنے لگی یہ حلیمہ سعدیہ ساری ساری رات چراغ نہ جلایا کر. کہا میں تو جلانا اور جلانا ہی بولو چھوڑ. اور نبی اندھیرے میں جائے تو نور کر دے. نبی اندھیرے میں جائے اور جنہوں نے نبی کو نور مانا ہے وہ بھی نورانی ہو گئے. اور دن قیامت کا ہوگا, حضور فرماتے ہیں نور آگے پیچھے چلے گا. اور علامہ مولا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں معراج النبوت کے اندر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. فرمایا دن حشر کا ہوگا, پلسرات کا مقام ہے. جو عاشق بھی گزریں گے, فرمایا مومن بھی گزریں گے, منافق بھی گزریں گے, فرمایا ایمان والے میلاد منانے والے بھی گزریں گے. فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی کن کو انظرنا, ایک نظر ہمارے اوپر بھی کرو. آمن انظرونا, اے ایمان والو اور نور والو, اور جن کو نور مانتے تھے انہیں تو ان سے تمہیں نور ملا ہے. اس نبی کا نور جو ملا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو. وہ تو کہیں گے جاؤ لوٹی لڑکی ہمارا فلتمسوا نورا. یہ دنیا ہی میں ملتا تھا, یہاں تو بھائی نہیں ملتا. ہم نے نبی کو نور مانا ہے تبھی ہمیں, اور نور مانا اور منوایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے. وہ کیا کہتے ہیں چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمک. اب نبی نور دیتے کیسے؟ بات چھڑی ہے تو پوری کروں گا. نور دیتے کیسے؟ علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں کہ غزوہ کا مقام ہے, صحابہ جنگ کر کے واپس آ رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, اور یہ تو وہ مار گئے جہاں لفظ لا ہے ہی نہیں. انہوں نے پہاڑ کی اوٹ میں غلام جا رہا ہے, جو اسے پکڑ کے لیا, پانی بھی ہے کھانا بھی ہے, اور لے کے آ گئے فاروق اعظم. فرمایا تو یہودی کا غلام تھا. میرے آقا نے فرمایا اگر تو ناراض نہ ہو تو اب تھوڑا سا پانی لے لے. کہا مالک کا کھانا بھی ہے, مالک کا پانی بھی ہے. کہا یہ میرا وعدہ ہے, نہ تیرا کھانا کم ہوگا نہ پانی کم ہوگا. ہاتھ جس سمت اٹھا تو غنی کر دیا, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وہ قریب آیا, نبی پاک نے اس مشک پانی کی مشک کے اوپر یداللہ والا ہاتھ رکھا. نبی کا ہاتھ یداللہ ہے, نبی کی شفقت شفقت اللہ ہے, نبی کا قبلہ قامت اللہ ہے, نبی کی رحمت رحمت اللہ ہے, نبی کا کلام کلام اللہ ہے, نبی کا دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے, اور نبی کا پورا بدر محمد رسول اللہ ہے. میرے نبی نے رحمت والا ہاتھ رکھا, آب کوثر کے چشمے جاری ہو گئے. فرمایا سارے برتن بھر لو. برتن بھر لیے, جانور سیراب ہو گئے. یا فرمایا اس نے پہلی مرتبہ یہ جلوہ دیکھا تھا کہ کوئی چیز سے کوئی چیز نکالو ہمیشہ کم ہوتی ہے, یہ اتنی کی اتنی. وجہ کیا ہے؟ کہ بڑے بڑے کمال والے دیکھے ہیں لیکن ایسا نہیں دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہودی کا غلام ہے, خدمت مصطفیٰ کی ہے, قریب آ جا تھوڑا سا, ہم تجھے دنیا میں سلائی دے دیں. وہ تھا رنگ کا کالا, رنگ کا تھا کالا لیکن تھا بڑا نصیبوں والا. فرمایا پہلے کالا تھا, جب مصطفیٰ کے قریب آیا میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ رکھے, سیاہی جاتی رہی, چہرہ نورانی ہوتا رہا. سبحان اللہ. دیکھا حیران ہو گیا, کہنے لگا چہرے کو چمکانے والے دل کو کیوں نہیں چمکا رہے؟ کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے محبوب, اپنی غلامی میں لے لے. حضور نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت علیمہ سعدیہ فرماتے
ہوتی ہے، دائیاں کہنے لگی ساری رات چراغ نہ جلایا کر، آپ فرماتی ہیں پہلے جلاتی تھی، جب سے یہ لالا ہے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی ہے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھو ہمیں وہ نبی ملا ہے جو اندھیرے میں جائے تو روشنی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار کی عمر جب ہوئی نا 7 سال، کتنی؟ ٹائم بہت ہو گیا، میرے لیے تو بہت نہیں، آپ کے لیے بہت ہے، کیونکہ ہم نے تو صبح بھی بانگ دے لی ہوتی ہے، نماز امام سویا رہے تو کہنا ساری قوم بھی سو جائے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت رات کو بھی جاگ رہے ہیں؟ رات کو بھی جاگ رہے ہیں؟ فرمایا میں رات کو بھی جاگتا ہوں، دن کو بھی جاگتا ہوں۔ 7 لاکھ مسائل قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں، 15 جلدوں پہ آپ کی کتاب ہے المبسوط ہے، جن کی یہ کتاب دیکھ کے نا ایک جن کے چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے آقا محمد کا قدر کیا ہوا۔ امام محمد نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں اگر میں سو جاؤں تو امت بھی سو جائے گی، اور جو لو والے ہیں چمک والے ہیں رات کے پچھلے پیر وہ جاگتے ہیں سوتے۔ بابا کو میں نے دیکھا، خدا کی قسم میں منہ پہ تعریف نہیں کر رہا، 9-10 سال میں نے بلال مسجد احمد سیون میں امامت کی ہے، حضرت نے کافی سال اعتکاف، اور حضرت کی رات کو بھی وہ 1000 دانے والی اس سے بڑی تسبیحاں بھی حضرت، وہ تسبیحاں چلتی تھی، روحانیت ملتی تھی۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، رات پئی تے بے قدرانو مٹھی نیندر آوے، اور درد مندانو یاد اللہ دی ستیاں آن جگاوے۔ ان کی رات کی راتیں یاد خدا سے لبریز ہیں۔ نبی پاک کی عمر مبارک 7 سال ہوئی، حضور کی آنکھیں دکھنے لگی، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان بڑے غمگین ہوئے۔ آخری بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے دادا جان بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضور مکے کے بازار ہے، اقاظم بازار ہے، نام کیا ہے؟ اقاظم، اور یہی نوجوان کشتی بھی کرتے، فاروق اعظم یہ کشتی کھیلتے رہے جوانی مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو کہا وہاں ایک بابا ہے وہ دم بڑا اچھا کرتا ہے، لیکن تھا وہ یہودی، کا دم بڑا اچھا کرتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے، دم بھی کرتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ تو دادا لے کے پوتے کو چلے، حضور کو لے کے چلے، دروازہ بند ہو چکا تھا، کہا سردار مکہ اب دروازہ نہیں کھولنا، پتہ نہیں اس کی موڈ ہوتا ہے فقیر کا اپنا ہے، پتہ نہیں 6 مہینے گزر جائے، 2 مہینے گزر جائے، دادا مسکرا پڑے گا آپ بھی آ جائے گا۔ ایک دم دروازہ کھلا، لرزہ تاری جیسے زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت ہلنے لگی۔ مباب دنیا والا امام فرقانی لکھتے ہیں، سیرت حلبیہ والا لکھتا ہے، اور اتنے میں وہ دروازہ کھولا تو سامنے حضور جلوہ فرما۔ دادا جان کہا میں سن کے آیا تھا کہ کام بھی تے کرتے ہو دوائی بھی، قدر ٹھہرے، اندر گیا کتاب اٹھا رہا ہے، کتاب کو پڑھ رہا ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ بچپن کا 7 سال کی میرے نبی کی عمر ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی کلائیوں کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی سے کپڑا اٹھا کے مارے نبوت کو دیکھتا ہے۔ کہا کتاب بتا رہی ہے اس آخر الزمان نبی کی نشانیاں یہ ہوگی۔ اگر وہ عالم جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو خبر نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہنے لگا کہ عبد المطلب اس بچے کو اس طرح لے کے نہ گھوما کرے، یہودی دشمن ہے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور یہ تو بڑی شان والا بچہ ہے۔ کہا باتوں کو چھوڑو، میں یہ بتاتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا علاج کیا ہے۔ کہا میں کیا علاج کر سکتا ہوں، میری کیا طاقت ہے؟ اب طبیب کو خود مریض مرض مجسم کے پاس لے آئے، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے گئے ہو۔ وہ کلمہ پڑھا اس یہودی نے اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ میرے نبی نے بھی اعلان تو نہیں کیا تھا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، یہودی پہلے بھی پہچان رہا تھا یہ اللہ کا نبی ہے۔ توریت بتا رہی ہے، زبور بتا رہی ہے، انجیل بتا رہی ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے، انوار و تجلیات۔ کہا
मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हो, नबी को उम्मती के पास ले आए हो, आका को गुलाम के पास ले आए हो। कहा और तबीब बातें ना बना, इलाज बता। कहा मेरे पास क्या इलाज, इलाज तो इनके पास खुद है। कहा इन्हीं का लुआब निकाल के इनकी आंखों पे लगा दे, आंखें ठीक हो जाएगी। मेरे नबी का लुआब, फरमाया शिफा। यहूदी के कुएं में डला, फरमाया पानी मीठा हो गया। हजरत कतादा की आंख पे लगा, ठीक हो गई। हजरत बरा बिन मरहूर की ये हड्डी टूट गई थी, जब पिंडली की हड्डी टूट गई थी, मेरे मुस्तफा ने लुआब लगाया था, ठीक हो गई है। फरमाया हजरत जाबिर के घर हंडिया में वो लुआब पड़ा, 1400 सहाबा खाना खा गए। मैं कहता हूँ नबी तो दूर की बात है, मेरे मुस्तफा के लुआब जैसा भी नहीं हो सकता। और मैं तक सवाद न मिश्री अंदर खंडावी जग डिठिया ए ना सारिया गल्लां नालो ओ गल्लां सुने दिया मिठिया। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आपका लुआब लगाया, आंखें ठीक हो गई, पता ही नहीं चलता था कभी खराब हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेके चले। मैं कहता हूँ हुजूर के इश्क करने वाला दुनिया में भी खसारे में नहीं, आखिरत में भी खसारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भर के दिया करो, याद रखो मिलाद मनाने वाले यतीमों के सरों पे भी हाथ रखते हैं। मैंने मुस्तफा से पूछा, ये हो ही नहीं सकता, नबी का गुलाम हो, नबी के तरीके को छोड़ दे। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल घर कौन सा है, सबसे बुरा घर कौन सा है? आपने फरमाया सबसे अच्छा घर वो है जहाँ यतीम पल रहा और के साथ सलूक अच्छा किया जा रहा है। सबसे बदतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो, सलूक अच्छा ना हो। मेरे मुस्तफा तो यतीमों को सीने से लगाते रहे, जिनका मिलाद मनाते हो वो अपनी उम्मत को यही पैगाम पहुंचाते रहे। फरमाया मेरे ऊपर दुरूद भी कसरत से पढ़ना, यतीम का भी ख्याल रखना, गरीब का भी सहारा बनना, जो यतीम के सर पे हाथ फेरे उसकी खबर की नहीं करे। मेरे मुस्तफा फरमाते जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। हम सैलाब वालों की मदद भी या रसूलल्लाह कहने वालों ने दिल भर के की है। यतीमों की खबर गिरी भी या रसूलल्लाह वाले करते हैं। उनके घरों में भी राशन ये सैलाबी वालों ने पहुंचाया, लब्बैक वालों ने पहुंचाया। और मैं मोहम्मद अरबी का नाम लेने वाले, नबी के मिलाद बनाने वाले, फरमाया मुस्तफा को उम्मत प्यारी थी, आशिकों को भी नबी की उम्मत प्यारी। दुआ है अल्लाह की बारगाह में, टाइम काफी हो चुका है और चलता रहे, बल्कि 4 मिनट ऊपर हो गया। अल्लाह से दुआ है जो जिक्र किया अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फिर मुलाकात होगी, हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वल्लाहुल हादी वल मुईन व मा अलैना इल्ला तेरा नाम आ जाए खाजगा, तेरा नाम आ जाए खाजगा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। तेरा नाम पाके मोए मैं तकदीर लाया हूँ, मैं तदबीर लाया हूँ, मैं तकदीर लाया हूँ, मैं तदबीर लाया हूँ। अरे गले में ताग है और पाँव में तकदीर लाया हूँ। बदलवाने तुझे खुदी हुई तकदीर लाया हूँ। मैं अपने दिल में अपने पीर की तस्वीर लाया हूँ। सवार को बिगड़ा बात सवार को, मेरे आजा मुझको नवाज दो, तारे आजा सबको नवाज दो। बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तू पागल सही भाई, तू पागल पागल कहते हो, खरगोशा सब क्यों पागल पागल कहते हो? यार कहूँ मैं दीवाना, तू नागल पागल 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 कहते हो। यार कहूँ मैं दीवाना, तुम भी पागल हो जाओगे। देख लो रूए जाना ना, इन चुड़ियों की
लाज खुदा रखना, इन कलियों की लाज खुदा रखना, ए कहन गई अबूद रखना, मेरा बाग सुहाग तो वैसे है जो बन पे लुटा बैठी हाथ उठा के ऐसे बोलो नहीं, तेरी निगाह की बात है मेरे राजा, निगाह की बात है मेरी। अभी लोग कहते हैं यार सईद भाई तुमने मिलाद करा लिया, इतने लाइट पे खर्च कर दिया, लंगर पे खर्च कर दिया, ये क्या किया? अब जवाब ये शायर दे रहा है, आरफाना रंग में जवाब दे रहा है। हजरत मैं उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ, मैं उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ, गरीब मुझ पे फिदा नहीं है, गरीब मुझ पे फिदा नहीं है, मैं उनके नाज़ों से लुट गया हूँ, मैं उनके नाज़ों से लुट गया हूँ, गरीब मुझ पे फिदा नहीं है, वो ऐसे ठुकरा रही है मुझको, वो ऐसे ठुकरा रही है मुझको कि जैसे मेरा खुदा नहीं है, कि जैसे मेरा खुदा नहीं है। बाबा जी कहते हैं कहा मैंने मुझे भी तो कहा जो मैंने मुझे भी तो फिला नजर से, फिला नजर से, फिला नजर से, फिला नजर से, लगे वो कहने के होश में आ, लगे वो कहने के होश में आ, नजर है ये मैं गया। आखिरी से कहा जो मैंने मरीज़ गम हो मेरी भी हालत रहम खाओ, चल दिए से इतना कह कर तेरे मर्जी की दवा नहीं है मुस्तफा।